دیکھو ٹرائی ٹو تم سے زیادہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے میں بے چین ہوں. تنویر جمال پاکستان ٹی وی کے نامور اداکار اور پروڈیوسر ہیں. یہ سن 1960 میں کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1985 میں ماڈلنگ سے کیا. پھر اس کے بعد ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ کئی ڈرامے پروڈیوس بھی کیے. انہوں نے نامور ڈائریکٹر کاظم پاشا کی ڈائریکشن میں بننے والے ڈرامے جانگلوس سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا. ان کے مشہور ڈراموں میں ڈھارس، بابر، سچ گیا بچ، انتہا اور سمجھوتا شامل ہیں. سمجھوتا ان کا وہ شاہکار ڈرامہ ہے جس میں ان کی بہترین اداکاری پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تنویر جمال کا نام پاکستان میں شوبز کے حوالے سے ایک انتہائی معتبر نام ہے. تنویر جمال دنیا بھر میں پاکستان کے نام پر لگنے والے دہشت گردی کے داغ کو دھونے کے لیے انگریزی اور اردو زبان میں فلم بنانے میں مصروف ہیں، اور اس فلم میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ قوتوں نے اسلام سے اس کو منسوب کر دیا ہے، جبکہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے. I'm sorry، میں تمہاری طرف ہی نکل رہا تھا کہ دبئی سے کلائنٹ آ گئے، ان کو انٹرٹین کرنا پڑ گیا. اس حوالے سے ان کی یہ کوششیں لائق تحسین ہیں، جو ان کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بلا تکلف کے ایک فریش ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. اب تک اس شو میں ہم نے مختلف جو فیلڈز ہوتی ہیں، اگر ہم شوبز کے حوالے کی بات کریں تو اس میں میوزک ہوتا ہے، ایکٹنگ ہوتا ہے، ماڈلنگ ہوتا ہے. ایسی ایسی شخصیات کو آپ کے سامنے لے کر آئے، ان سے گفتگو کروائی، ان کی زندگی کی جو ریئل لائف سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں. لیکن آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ان کی لائف کچھ اس طرح کی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں ایز اے پرنس ہر جگہ ان کی انٹری کروائیں. 27 سال انہوں نے پاکستان شوبز کو دیے، لیکن ہر اس فیلڈ میں جہاں پر آپ نے انہیں دیکھا، انہیں سراہا، انہیں پسند کیا، وہاں پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایز اے پائنر ان کی انٹری ہوئی ہے. اگر میں 27 سال پیچھے جاؤں اور ماڈلنگ کی بات کریں تو شاید پاکستان میں یہاں ماڈلنگ کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں بس وہ ایک سٹل فوٹوگرافی کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ بیسیکلی ماڈلنگ ہے. نو، آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، انہوں نے 27 سال پہلے پاکستان میں نہیں جاپان میں اپنا ماڈلنگ کیریئر کا آغاز کیا، اور پہلے ہی ٹی وی سیریز سے اتنا بوم ہو گیا کہ وہ گونج پاکستان میں آئی. اور جاپان سے جب یہاں پر آئے تو ماڈلنگ کسے کہتے ہیں، پروفیشنل ماڈلنگ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی. ماڈلنگ کر ہی رہے تھے کہ بھئی پی ٹی وی سے جو ہمارے کاظم پاشا صاحب ہیں، انہوں نے ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے اپنے پلے جانگلوس میں انہیں ایز اے ہیرو آفر دی. جب ہم آج کے یوتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ انتظار کی گھڑیاں تھک جاتی ہیں، سیل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس امید پر ان کی زندگی کا اچھا خاصا حصہ صرف ہو جاتا ہے کہ اب کال آئے گی، اب کال آئے گی، اب کال آئے گی. بٹ نو، آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں ان کو کسی کال کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لکیلی آج ہمارے شو بلا تکلف میں ایز اے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیشہ سے اپنے کیریئر میں اگر انہوں نے ایک کنڈیشن جس کو ہم پرائم کنڈیشن کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کوالٹی، نو کمپرومائز آن کوالٹی. اس لیے جب ہم انہیں پلے میں دیکھتے ہیں تو بہت کم دیکھتے ہیں، لیکن اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. پروڈکشنز انہوں نے ایسی زبردست کی کہ پاکستان میں پہلی انٹرنیشنل پروڈکشن کا سہرا اگر کسی شخصیت کے سر جاتا ہے تو وہ نان ادر دین تنویر جمال صاحب کے سر جاتا ہے. اور آج جبکہ یہ کراچی جاپان آن آف ہو رہے ہیں تو ہماری خوش قسمتی کہ آج یہ کراچی میں ہے اور آج پروگرام بلا تکلف میں ہمارے ساتھ ہے. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دس شو. ویلکم. I think you are the real prince in real life, blessed by Allah. یقیناً میں بڑا خوش نصیب ہوں اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہمیشہ بہت کرم کیا، اور مجھے ہر وہ چیز جو میں نے چاہی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اور بے شمار انسانوں سے بہت بہتر رکھا مجھے. تو میں بہت شکر گزار ہوں، ہمیشہ رہوں گا یقیناً. اور ہونا بھی چاہیے.
بالکل جب وہ ہمیں دے رہا ہے تو انسان کا کام ہے کہ ہی اور شی شوڈ بی تھینکفل ٹو اٹ. بالکل ہونا چاہیے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں بعد میں. آپ کی کوئی اچیومنٹ، آپ کی کوئی سکسیس اگر اللہ کی بلیسنگ نہ ہو تو آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت سے مقام حاصل کیا، پھر اللہ میاں بھی جب ان کے کان مروڑتا ہے تو دماغ سیدھے آ جاتے ہیں ان کے. لیکن کبھی کبھی آپ کو بھی تو، جس کو ہم شیطان ڈیول کہتے ہیں، اس نے بھی تو آپ کو کبھی کبھی پن کیا ہوگا نا کہ تھوڑا سا راڈ لگا لو، راڈ لگا لو. نہیں کیا، میرے اندر بھی بہت سارے عیب آ گئے تھے، اور مگر یہ ایک اللہ کی بلیسنگ یہ بھی رہی میرے ساتھ ہمیشہ کہ جب بھی میں تھوڑا سا ٹریک سے ہٹتا تھا وہ اللہ میاں مجھے میرا کان وہی مروڑ دیتے تھے، وہیں میں فوراً دھیان آ جاتا، میں سیدھا ہو جاتا تھا. تو یہ میرے لیے ایک بڑی، اس سے بڑی سکسیس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے، کیونکہ ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں ایمانداری کی بات، مجھے ہمیشہ ایسا محسوس، مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف دہشت نہیں رہی، مجھے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور پیار رہا، اور مجھے یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور اگر کبھی بھی مجھ پہ کوئی پرابلم آتی ہے، آپ یقین کریں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میاں یہ مجھ پہ کیا آ گیا، میں تو برداشت ہوں، وہ میرے معاملات بھی حل ہو جاتے. تو میرا بڑا ذاتی ایک اللہ تعالیٰ سے اس سینس میں ایک رابطہ ہے، تو ہونا چاہیے. اچھا، آپ کا جب بھی آپ کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ تنویر جمال صاحب، اچھا ان کا تعلق تو جاپان سے ہے، تو جاپان میں آپ کا بچپن گزرا تھا، یوتھ لائف گزری تھی، آج آپ کلیئر کریں. میں جب 18 سال کا تھا تو میں فرانس گیا تھا پڑھنے کے لیے، پیرس. وہاں کے بعد پھر میں بحرین آیا جاب کرنے کے لیے. بحرین میں 1.5-2 سال رہا. تو اس زمانے میں بحرین بہت چھوٹا سا 3 لاکھ کا پاپولیشن کا ملک تھا، اور میری ایمبیشنز بہت بڑی تھی، میں ایک بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا. تو میں نے کہا 3 لاکھ کے لوگوں میں مطلب میرا کام نہیں چلے گا یہاں پہ. دین آئی گاٹ ویری بگ آفر، کیونکہ میں فرینچ عربی کی زبانیں بھی جانتا تھا. تھائی لینڈ بینکاک کا شنگریلا ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل کھل رہا تھا، وہاں سے ایک جاب آئی سیلز ایگزیکٹو فار مڈل ایسٹ اینڈ یورپ، جس کو عربی اور فرینچ بھی آتی ہو. میں نے اپلائی کیا تو مجھے انہوں نے چوز کر لیا. دین آئی وینٹ ٹو تھائی لینڈ بینکاک. اس زمانے میں بینکاک اتنا گندا شہر اور اتنا بدبودار کہ میرے لیے حیران کن ہو گیا تھا کہ میں یہاں رہوں گا کیسے. کچھ ٹائم تھا تو میں نے 1 ہفتے کے لیے کہا کہ میں ذرا جاپان سے ہو کر آ رہا ہوں، میرے کچھ دوست ہیں وہاں. جب میں جاپان پہنچا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، حالانکہ میں یورپ سے آیا تھا، کہ وہ دنیا ہی ایک الگ تھی. اتنا اسٹیبلش ملک اس زمانے میں، انتہائی صاف ستھرا، لوگ بڑے اچھے. اچھا میں اسکواش کھیلا کرتا تھا پروفیشنلی، تو میں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا کہیں، میں یہیں رہوں گا. اب لینگویج کا بڑا مسئلہ تھا جاپان میں، تو میں اسکواش کا انسٹرکٹر بن گیا تھا. اس طرح میری ملاقات ہوئی دوستوں سے، وہ ایرانی کارپیٹس کا اور ٹرکش پرشین کارپیٹس کا بزنس کرتے تھے، ہینڈ نوٹڈ کارپیٹس کا. تو انہوں نے کہا کہ تم بزنس شروع کر دو یہ. دین آئی اسٹارٹڈ دیٹ بزنس. سارٹ آف امپورٹ ایکسپورٹ کیا آپ نے؟ نہیں، لوکل. اچھا مجھے مارکیٹنگ کا بہت پتا تھا، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا. وہاں جو لوگ کام کرتے تھے ان کو پتا نہیں تھا اتنا ماڈرن طریقے سے. تو میں نے بڑی بڑی ایگزیبیشنیں لگا کے بہت پبلسٹی کر کے بہت سارے کارپیٹ بیچ دیتا تھا میں اس زمانے میں، جو بڑے مہنگے کارپیٹ ہوتے تھے ایرانی قالی. تو یہ سب بڑے پریشان ہوتے تھے کہ تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹ انٹو دی بزنس. اور اسی زمانے میں میرا ایک دوست تھا جاپنیز، اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی میرے گھر کے پاس ہی. تو شام کو میں اکثر اس کے پاس بیٹھتا تھا، ادھر ادھر کی، آرٹسٹک آدمی تھا. تو مجھ سے بہت کہتا تھا تم ماڈلنگ کر لو، ماڈلنگ کر لو. تو میں اسے منع کر دیتا تھا جیسے ہوتا ہے. ایک دن میں گیا تو وہ بڑا پریشان تھا، اور ایک بہت قیمتی لیدر جیکٹ ٹنگا ہوا تھا. تو میں نے جاتے ہی پوچھا یہ جیکٹ کہاں، کس کا ہے، یہ بہت اچھا اور قیمتی ہے. کہنے لگا تمہیں چاہیے؟ میں تمہیں دے سکتا ہوں تحفہ. تو میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہنے لگا خدا کے لیے میرا ایک کام کر دو، جس ماڈل کو امریکہ سے بلایا تھا، کوئی ویدر کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے، نہیں آ سکتا، صبح ارلی مارننگ میں نے شوٹنگ کرنی ہے کیونکہ پرسوں یہ پرنٹ ہونے جانا ہے.
تو تم کر دو میرے لیے تم. اب مجھے اس پہ ترس بھی آیا, دوست بھی تھا, جیکٹ کا بھی کچھ لالچ, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں. تو اس طرح میں, وہ مرسیڈیز گاڑی کا ایڈ تھا شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, وہ جب میگزین پرنٹ ہو گیا تو وہاں بڑا ایک اس کہہ لیں آپ ماڈلنگ انڈسٹری میں بڑا ایک دوسرے سے پوچھا اس سے کہ کون ماڈل ہے, اس نے کہا میں نے باہر سے منگایا ہے, تو ان کا ہمیں بھی چاہیے, تو اس نے بڑے مہنگے ریٹس بتائے میرے کہ بہت مہنگا. میں بہت مہنگے پیسوں پہ کام کرنا شروع کیا, میں نے لیموزین آیا کرتی تھی مجھے لینے کے لیے, جا کے پھر یامہا بائک, اور یہ اس طرح سے. یہ ڈریم تو سب کے ڈریم ہی رہ جاتے ہیں. ہاں وہ یہ دیکھیں سب کچھ یہ حادثاتی ہو جاتا ہے سب کچھ, یو نیور نو, اچانک چیزیں بدل جاتی ہیں جو آپ پلان نہیں کرتے. پھر وہ پوسٹرز جاپان سے یامہا بائک کے یہاں آئے, یہاں کی مارکیٹ میں. یہاں لوگوں میں باتیں ہوتی تھیں کہ کون لڑکا ہے, کہتا پاکستانی ہے, کوئی کہتا نہیں. وہ میرے پاس تھا بڑے عرصے تک وہ پوسٹر, پتہ نہیں کہاں گیا. اور وہ لیدر جیکٹ ہے آپ کے پاس؟ وہ لیدر جیکٹ نہیں, میں نے یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں نے دے دی تھی. پھر یہاں کاظم پاشا صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا تو یوں پھر ایکٹنگ. کاظم پاشا سے فرسٹ میٹنگ آپ کی کس طرح ہوئی, اتفاقی تھی, حادثاتی تھی, کیا تھی سر؟ کاظم بریک. اچھا ویورز دیکھا, اسے کہتے ہیں ڈیسٹنی, اسے کہتے ہیں تقدیر. وی نیور نو واٹس نیکسٹ فار اس, بلیسڈ بائی اللہ, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا نیکسٹ ہونے والا یا نہیں ہونے والا, وی ڈونٹ نو. ہمیشہ سے لک بڑی کام کرتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انسان کے اپنے اعمال بھی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تنویر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد, کیونکہ کاظم پاشا کے ساتھ ان کی فرسٹ میٹنگ کیا ہوئی, کیا بات ہوئی, ضرور ڈسکلوز کریں گے آپ کے ساتھ. چھوٹی بڑی پکڑ. جی جناب, ویلکم بیک. اب تک جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے تنویر صاحب سے, تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی ایک لائف سٹوری میں ایک میسج ہے یوتھ کے لیے, اس لیے کہ نیور گیو اپ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا یوتھ پتہ نہیں کیوں اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے, جب اس نے جو سوچا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا تو سوسائڈ تک کر جاتا ہے. یہ آج کل نہیں, ہمیشہ سے تھا. جب میں یہاں میٹرک میں تھا, میٹرک کر رہا تھا, تو اس زمانے میں آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, آپ بزرگوں سے پوچھیے گا, یہاں کے پی ٹی کا برج, نیٹی جیٹی کا برج کہتے تھے. جس دن اخبار میں نتیجہ آنا ہوتا تھا اس دن وہاں پولیس کھڑی ہو جاتی تھی, کیونکہ بہت سے لڑکے وہاں سے خودکشی کر لیتے تھے. بات یہ ہے کہ مرنا تو بہت آسان کام ہے نا, اگر آپ سوچیں تو لڑکے مرے تو زیادہ بہتر ہے آدمی. میں جیسے ہمیشہ سے بڑا فائٹر رہا ہوں, مجھ پہ بھی بڑے کرائسس آئے, لیکن جب کرائسس آیا تو میں ڈپریشن میں ٹیمپریرلی تو گیا ڈپریشن میں, لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں کروں کیا, کچھ تو کرنا ہے, یا کیا کریں, ایسے کونے میں پڑے رہیں. دین جب آپ فائٹ کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا ساتھ دیتا ہے. اور میری زندگی میں کئی مراحل ایسے آئے کہ جو بالکل کالا اندھیرا ہو گیا, لیکن میں نے اس کے بعد بہت فائٹ کی, اور پھر سے مجھے سب کچھ اللہ میاں نے دے دیا. میں ان چیزوں سے اب میرے دل سے خوف نکل گیا ان چیزوں کا, کہ اگر کچھ چلا گیا تو کیا ہوگا. وہ مجھے پتا ہے, میں I will make few moves, پھر مجھے اللہ میاں دے دے گا. اس لیے کہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے, ہونا چاہیے نا سب کو, کہ میں کر سکتا ہوں, سب کو ہونا چاہیے. مطلب یہ کس نے اصول بنایا کہ یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں یہ کل کو بہت بڑے ڈی او پی یا ڈائریکٹرز نہیں بن سکتے. یہ چاہیں گے تو ہوگا ایسا, یہ چاہیں ہی نہیں تو پھر اللہ میاں بھی مدد نہیں کرتا نا. یو ہیو, سب جتنے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اگر آپ دیکھیں, ان کی ابتدا دیکھیں آپ, ایون ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں ان پہ نبوت اتری, 12 سال مکے میں سٹرگل کرتے رہے وہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے. فیو ڈزنز, چند درجن لوگ ہی ان کے قریبی مسلمان بنے 12 سال میں. وہ تو گیو اپ کر کے بیٹھ جاتے, پھر ان پہ ظلم بھی بے پناہ ہو رہے تھے. دین انہوں نے پھر ہجرت کی, اور پھر مدینے میں جا کے پھر آپ دیکھ لیں دنیا پہ حکمرانی. تو یہ چیزیں آپ اپنے پیغمبر سے بھی سیکھ سکتے ہیں نا. تکلیفیں آئیں گی, تکلیفیں تو سکسیس کا ایک حصہ ہیں, اور اچھی, اور تکلیفیں ہی سیڑھی ہیں.
सक्सेस का। मैं ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वडेरे और बड़े बड़े टाइकून 22 खानदान उनकी औलादों को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे। उनके बापों ने बड़ी स्ट्रगल की, खानदान ने की, उस जमाने के अरबपति लोग, और मैंने उनको ऐसे ऐसे हाल में देखा कि क्योंकि उन्हें सब कुछ मिल गया था। उन्होंने 70% लोग दिन रात शराब पी पी के अपने आप को बर्बाद कर लिया, बेच बेच के चीजें, बेच बेच के, बाप दादा की जायदाद बेच के। उन्होंने कुछ किया ही। जब आसानी से आपको कुछ मिल जाता है ना तो आपको कदर भी नहीं होती, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल दुनिया में हर तरह के, देखें एक चीज मैं बात बताऊं आपको, और बड़े काम की बात बताऊं, हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है, ये तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जन्नत में जाने के लिए मरना भी पड़ता है। और हम लोग उससे डरते, और हम मरना नहीं चाहते कोई ऐसा तरीका हो कि जिंदा जिंदा ही जन्नत चले जाए। जन्नत में जाने के लिए मरना भी पड़ेगा। सही। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि जिंदगी के इस हिस्से में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, एक रूहानियत आ रही है। ये देखिए, लास्ट ईयर जापान में था, मुझे कैंसर हो गया था, थायराइड का। मेरा ऑपरेशन हुआ और बड़ा हैवी सीरियस 8 घंटे का ऑपरेशन था। खैर निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, 2 ही महीने बाद मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया, हल्का सा हेयर फ्रैक्चर, और वो इंतहाई तकलीफ दे। तो मुझे डॉक्टरों ने कहा आप 3 महीने बस लेटे रहेंगे, पाँव पे प्रेशर नहीं डालेंगे। सारी जिंदगी मेरी माँ मुझे उस्तानी जी के यहाँ बचपन में सिपारा लेके भेजती रही, कुरान पढ़ो, मैं भाग जाता था। सारी जिंदगी मेरी माँ बाप मुझे शहरी में उठा के शहरी जबरदस्ती खिलाते थे। मैं स्कूल जाके, वहाँ मेरे जैसे और दोस्त थे, हम डबल रोटी और मक्खन खरीद के किसी के गैरेज में बैठ के खा के पानी पी के घर आ जाते थे। ना मैंने नमाज पढ़ के दी, ना कुरान पढ़ के दिया, ना रोजा रख के दिया। बिसाइड दैट मेरी पूरी फैमिली बड़ी रिलीजियस प्रैक्टिस है नहीं। 20 साल पहले मैंने कुरान शरीफ की मौदूदी साहब की तफसीर खरीदी, मगर मैं नहीं पढ़ पाया। जब मैं 3 महीने के लिए बेड रेस्ट हुआ, तो जापान में तो मेरे को इतने खास दोस्त नहीं हैं जो रोज मेरे पास आए, ना रिश्तेदार। एक नेट था, कंप्यूटर सिर्फ। तो मैं नेट पे इस्लामिक स्टडी और दूसरी रिसर्च का हमेशा से मुझे शौक, नॉलेज का, पढ़ता रहा। आप ये देखिए कि एक दिन मैंने सोचा मैं दिन भर लेटा रहता हूँ, मैं नमाज ही क्यों ना पढ़ लूं। हाँ सही है, कुछ काम कर। मैंने 5 वक्त का नमाजी में हो गया उस वजह से। जब मैं नमाजी हो गया तो नेट पे मैं चीजें देखता रहा, तो मैंने कहा मैं हर आदमी कुरान की आयत ये कोट कर रहा है, ये कोट कर रहा है, कुरान तुम्हें पास है, मैं पढ़ के क्यों ना देख। मैंने कुरान शरीफ वहां तफसीर के साथ पढ़ा और समझा। तो ये अब ये भी मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं देता हूँ, ये भी अल्लाह ताला ही की ब्लेसिंग थी। अब मैं बहुत बड़े बंगले में रहता था, बहुत लेविश लाइफ थी मेरी, सारा ग्लैमराइज भरा पड़ा था चारों तरफ। मेरा दिल ही सब चीजों से हट गया। मुझे जितना मजा सादगी में आने लगा, उतना मैंने कहा मैंने तो अपने 50 साल बर्बाद किए। तो लेकिन ये किसी खौफ की वजह से नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कैंसर हो गया। जब मैं यहाँ आया फरवरी में, तो मुझे थोड़ा सा लिम्फ नोड्स का यहाँ मसला हुआ, और मैं बहुत, जापान में डॉक्टरों ने मुझे बहुत डरा दिया था। यहाँ आया मैं तो किसी ने मुझे बताया कि जी आपका टाइप ऑफ कैंसर का जो सबसे अच्छा डॉक्टर है वो डॉक्टर नसीम बलोच। अब मैंने कहा मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, समझ नहीं आया। कैसर निजामानी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कैसर निजामानी मुझे ले गया साउथ सिटी हॉस्पिटल, मुमताज महर के पास। मुमताज महर ने मेरी रिपोर्ट पढ़ के मुझे कहने लगे यार आपका तनवीर साहब, इसका जो बेस्ट डॉक्टर है ना नसीम बलोच है। अब मुझे डबल स्ट्राइक हुआ। तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने नाम तो सुना इनका। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, नसीम बलोच का नंबर मिलाया खुद, और कहा नसीम तुम कल आ जाओ, तनवीर साहब को ये प्रॉब्लम है, देख लो। और अगले दिन मैं नसीम बलोच से मिला। वो न सिर्फ बहुत बड़ा सर्जन है, बल्कि ही इज अ वेरी बिग साइकाइट्रिस्ट भी मैं कहूँगा। जब मैं मिला तो उसने मेरी शक्ल देख के और वो चीजें देख के भांप लिया। तो उसने मुझे बड़ा रिलैक्स ऐसे बैठ के कहा तनवीर साहब, इस बीमारी से 20 साल तो आप मरते नहीं है, वैसे आप मर जाए मुझे पता नहीं, इससे आप नहीं मरेंगे।
تو آپ دیکھیں میری کیا کیفیت ہو گئی تھی. پھر اس نے مجھے ایک ایک چیز ایکسپلین کی. اس نے کہا آپ کا سب کچھ تو نکل گیا ہے, جو اصل مسئلہ تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہم ریموو کر دیں گے, اس میں پریشانی کی بات ہی نہیں. اس کے بعد بھی میری کوئی 6-7 میٹنگز ہوئی, اور انہوں نے مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیا, حالانکہ اتنا بڑا سرجن. ہی بیکم ویری گڈ فرینڈ آف مائن. اسی طرح اور بہت سارے لوگ اس ملک میں. میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, تو میں نے سوچا جاپان اور یہاں میں فرق کیا ہے. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں اللہ موجود ہے ہر طرف. ہمارے ساتھ تو اللہ ہی ہے. برے سے برا مسلمان بھی دن میں 5 دفعہ سلام. ہمارے شیرک سے بھی قریب ہے نا, وہ سب کی ہے. لیکن جاپان میں جس کو بھی میں نے کہا وہاں اسلام بہت ہے نافذ. جاپان از اے پیور اسلامک کنٹری ایک طرح سے, اگر وہ کلمہ پڑھ لیں. اچھا ویسے ہاں سسٹم وائز جو ہمیں تعلیمات. لیکن وہاں اللہ نہیں ہے. جس کو میں نے وہاں کہا میرا آپریشن بہت اچھا ہو گیا, سب نے کہا ڈاکٹر بڑا اچھا تھا, ہاسپٹل بڑا اچھا تھا. یہاں جس کو بولا سب نے کہا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اسی یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی. کم از کم یہاں 5 وقت آپ کان میں اذان تو آ جاتی ہے آپ کی, آپ نماز تو پڑھ لیتے. تو یہ چیزیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, میں بائی چوائس مسلمان ہوا ہوں. پیدا سید گھرانے میں ہوا, لیکن میں اچھا مسلمان نہیں تھا. اور پھر مجھے وہ چیزیں کہ دلیل سے ہی میں نے ساری چیزیں سمجھی, اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے میں آپ کی فین ان دیٹ سینس ہو جاؤں گی. یو آر سچ اے پیور پرسن. سچ بول رہے آپ, کوئی ڈر نہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اللہ کس سے رجوع کیا, اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے آپ پر کرم کیا. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویئرز. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی کی حقیقت ہوتی ہے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے خوش نصیب بنیں جب اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کو آپ پہنچ رہے اور آپ پر کرم کر دے. تنویر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ذرا میں ان سے یہ تو پوچھوں کہ یہ رومانس اور رومانٹک لائف سے اتنی دور کیوں تھے اور ڈرائی کیوں تھے, کیا تھی وجہ ان کی, اور پرسنالٹی میں کیا ڈائمینشنز ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس بریک کے. جی ویورز, ویلکم بیک. آج تنویر جمال صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. آئی ایم شیور دیکھنے والا جو اس وقت ہمارے جو ویورز ہیں, جو تنویر صاحب کے فینس ہیں, آج انہیں ٹاک شو کے ذریعے بلا تکلف کے ذریعے پتہ چلا ہوگا کہ تنویر صاحب کی زندگی کی جو مختلف موڑ آئے, جو سچ آج انہوں نے اس پروگرام میں بولا. جو بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں, گیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بہت دینی ہے, اور ہپوکریسی, منافقت جسے ہم تنویر صاحب کہتے ہیں. تنویر صاحب ڈیورنگ بریک ہم ڈسکس کر رہے تھے, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی, ماشاءاللہ اس وقت جب آپ نے انٹری دی ہوں گی, آپ نے انٹرنیشنل ماڈلنگ شروع کی, تو آپ کا پرسونا تو کچھ اور ہی ہوگا. اچھا, اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی کہ آلویز اپوزٹ سیکس اپیل, اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی, تو لیکن آپ نے جو آپ فرینڈ سرکل تھا آپ نے جو رکھا تھا وہ اپنا آپ کا ایک ریزرو تھا, جو بھی تھا آپ کے دوست احباب, تو کبھی کسی خاتون نے, کسی خواتین آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں؟ کبھی وہ خود نہیں کہتی تھیں کہ تنویر صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں؟ یہ وہ نہیں کہتی تھی, لامعلوم میں شو بزنس میں تھا, اچھا خاصی شکل صورت تھی, اچھا اسٹائل تھا, اچھی گاڑی تھی. ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, میں جھوٹ اب بولوں گا اگر میں کہوں گا نہیں ایسا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا, میں اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ شو بزنس سے نہیں, ہمیشہ سے میری جبلت میں یہ چیز ہے, اور میں سچ سے صاف صاف بتا دیتا ہوں. اب میری شادی 21 برس کی عمر میں ہو گئی تھی, آپ نے جاپان میں. اب میں یہاں جب آیا, شو بزنس میں آیا, تو اب ظاہر لڑکیاں اٹریکٹ ہوتی تھیں, بات کرتی تھیں. میں صاف صاف کہہ دیتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے ہیں. اب مطلب میں اس کو ٹریپ کروں, دھوکہ دوں کہ نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, اور میں تم سے شادی کروں. اتنا بڑا دھوکہ. ایک لڑکیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں, بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں, ان کو ساتھ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, مجھے ایسے کبھی پسند بھی نہیں آیا, جبکہ شوبز میں رہتے ہوئے. ہاں, تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں سرپرائزلی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, کوئی بڑے پریویلیج کلاس کے لوگ تھے, ان کے گھر تقریب تھی, 20-25 لوگ بیٹھے تھے, اور بڑے بڑے معززین تھے. اچانک میوزک بجنا شروع ہوا تیزی سے, اور میں نے دیکھا 2-3 لڑکیاں بڑے عجیب سے لباس پہنے آ کے ڈانس کرنا شروع کر دیا بیچ میں. تو میں نے, اور یہ نوٹ اٹھا کے ڈال رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ انٹرٹینمنٹ رکھا ہے ہم نے. میں نے ان 20-25 لوگوں کو دیکھا جو اتنے بڑے بڑے دیدے نکال کر ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے.
اور پیسے نچھاور کر رہے تھے. یقین جانیے میں کسی کو بتائے بغیر میں اٹھ کے وہاں سے چلا آیا. میرے ساتھ فردوس جمال تھا. میں نے فردوس سے کہا چلو. ہم باہر گاڑی میں آئے. کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس سے زیادہ ذلت اور ہیومیلیشن کسی عورت کی دنیا میں کہیں ہو سکتی ہے جو یہ مجرے کے نام پہ کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ذلیل یہ عورت کو کر سکتا ہے کوئی؟ میں تو مجھے بڑی نفرت ہے ان ساری حرکتوں سے. اچھا تنویر صاحب اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کیونکہ پھر وقت اتنا میرے پاس بچے گا نہیں. آپ کے فینس آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جاپان میں آپ یہاں پر آتے ہو کام کے سلسلے میں. نہیں میں اب تو یہیں رہتا ہوں زیادہ تر. اب میں جاپان میں نہیں رہ رہا. میں صرف جاتا ہوں 1-2 ہفتے کے لیے بچوں سے مل کے آ جاتا ہوں. اب بچوں کا مسئلہ یہ میں کوئی شوبز میں آیا بچے؟ نہیں کوئی بھی نہیں. 3 بچے ہیں اور بچوں کی سب سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ان کے لکس کیسے ہیں؟ جاپنیز میری بیوی کے بھی لکس جاپنیز ٹائپ کے نہیں ہیں. شی از مور لکس لائک سوات ٹائپ کی لڑکی ہے. اچھا انہوں نے آپ کو پسند کیا تھا یا آپ نے؟ کیونکہ وہ یہاں ہے نہیں ورنہ تو میں تو ان سے ہی پوچھتی. ہم دونوں نے اتفاق سے دیکھ کے ایک دوسرے کو ایک ہی جیسی فیلنگز تھی. اور میں آپ کو ایمانداری اپنی بتا دوں کہ میں ایک دفعہ ملا اور دوسری دفعہ کافی شاپ میں یا تیسری دفعہ کی ملاقات میں نے اسے پرپوز کر دیا تھا. اور اچھا آپ نے ان کو تو پرپوز کر دیا لیکن جب یہاں پہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتایا جیسے کہ آپ نے کہا سید فیملی سے آپ کا تعلق تھا بہت ریلیجس تھی تو ان کو ایک سارٹ آف شوق تو لگا ہوگا کہ کہاں تم جاپنیز؟ نہیں دیکھیں میرے والد پاکستان نیوی میں ہوا کرتے تھے. وہ بڑے ماڈرن آدمی تھے. 5 وقت کے نمازی پرہیزگار ضرور تھے لیکن دنیاوی اس سے کنزرویٹو نہیں تھے. میں نے خط لکھا انہیں. اس زمانے میں فون وغیرہ ہوتے نہیں. خط لکھا کہ ایسے ایسے ہے مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے تو مگر مجھے آپ کی اجازت چاہیے. تو میرے والد والدہ نے خط لکھا کہ تم جیسا بہتر سمجھتے ہو تم کر لو. تو میرے والد صاحب پھر آئے جاپان ملنے کے لیے میری بیوی سے اور اس کے گھر والوں سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بات میری بیوی نے بہت عرصے بعد مجھے بتائی کہ ایک دن میرے والد صاحب میری بیوی کو لے گئے کافی شاپ میں میرے بغیر کہ میں نے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اور وہاں جا کے انہوں نے میری بیوی کو کہا کہ Are you sure what you're gonna do? مطلب تم یقین ہے تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا دیکھو میں اس کا باپ ہوں میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ دنیا کا مشکل ترین آدمی ہے. تم سوچ لو وہ میرا بیٹا ہے لیکن تم ایک غیر ہو بچی ہو یہ بہت مشکل آدمی ہے. اور یہ بات میری بیوی نے شادی کے بہت عرصے بعد مجھے بتائی تھی. تو آئی تھنک آپ کی مسز نے ماشاءاللہ وہ اتنی سویٹ اور اتنا انہوں نے آپ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ اب آپ اتنے مشکل رہے نہیں ہوں گے. نہیں مشکل اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں انسانوں میں. مثلاً بہت سی چیزیں جو مجھے پہلے بری لگتی تھیں اب نہیں لگتی. بہت سی چیزیں جو پہلے اچھی لگتی تھیں اب نہیں لگتی. میں نے آپ کو بتایا نا میرا لائف سٹائل ہی 180 ڈگری پہ بدل گیا. ہاں میں اب مطلب مجھے کوئی اتنا اس لیوش اور گلیمر اور پھر مجھے ضرورت بھی نہیں. پہلے تو میں بہت کماتا تھا اپنے بچوں کو ان کو امریکہ پڑھا رہا تھا. بہت ایکسپینس تھے میرے 1.5-2 کروڑ روپیہ تو ایک بچے کی تعلیم میں لگتا تھا. لیکن اب تو وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بہت کما رہے ہیں. میں ان سے کبھی کہتا بھی ہوں کچھ پیسے چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کے شیلف میں مجھے آپ کے اس وقت جو ہوتا ہے نا کہ جب فری پیریڈ کہہ رہی ہوں فری ٹائم ملتا ہوگا تو مجھے بکس سے بکس نظر آ رہی ہے. تو آئی تھنک یو آر سو کلوز ٹو لٹریچر. اور ویورز میں نے جب تنویر صاحب سے پوچھا تھا تو کوئی ایک اسپیسیفک اس پہ نہیں فیلڈ انہوں نے نہیں چنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ اب لٹریچر ہے مطالعہ اتنا ہے. تو سر آج کل ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شوبز کی بہت سارے ایسی پرسنالٹیز ہیں جو ٹاک شو کر رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ مجھے ایک دفعہ یوسف بیگ مرزا صاحب جو ایم ڈی تھے پی ٹی وی کے میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ تم ایک شو کر لو اور لائیو شو کریں لائیو. تو اور پتہ کون سا والا شو جس میں ایک پارٹی پھر باقی سارے جو وہاں میٹنگ میں دوست تھے وہ ان سب نے مخالفت کر دی کرنٹ افیئر کہ یہ تنویر کرے گا تو شو 2 دن سے زیادہ چل نہیں پائے گا. دیکھیں آپ بیٹھے ہو یہاں پہ ایک پارٹی کا ہے پھر یہاں دوسری پارٹی کا پھر تیسری پارٹی کا ڈیورنگ شو. نہیں یہ ٹاک شو تو نہیں ہوتے یہ تو جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ان کو فوراً ٹوکنا چاہیے نا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ دس از رانگ. مسئلہ یہ کہ بتانے والے خود جاہل ہیں. سر آج آپ
इतनी ज़बरदस्त आपके साथ मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इसको अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसलिए कहूँगी कि व्यूअर्स शख्सियात बहुत होती है, फील्ड्स बहुत होती है, लेकिन जो रियल पर्सन होता है ना, जिसके अंदर से सिर्फ सच ही सच हो और वो अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल जो करने वाला है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर आपके साथ डिस्कस करें, वो जेम होते हैं एंड यू आर वन ऑफ दैम। सर वक्त हुआ जाता है ख़त्म, चाहती तो नहीं थी लेकिन जाते जाते आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी भी देखी, स्पिरिचुअलिटी भी देखी और एक मटेरियलिज्म वाला दौर भी आपका गुजरा है। मैसेज देखें, मैसेज मैं समझता हूँ अब हमारी यूथ बहुत ज़्यादा समझदार है और वो खुद तलाश में है सच्चाई की। अब वो ज़माने नहीं है कि जो तख्ती लिखा करते थे और किताबें ढूंढते थे, अब इंटरनेट पे खोल के वो सब कुछ निकाल लेता है। हमारी यूथ जो है, मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है और इसी तरह के माहौल में ही बड़े अच्छे लोग निकल के आते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारी यूथ के लोग जो हैं ये बिल्कुल नए फ्रेश आइडिया के साथ आएंगे और इस मुल्क को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे और मुझे ही उनसे बड़ी उम्मीद है। और रिवाइवल आई थिंक हो चुका है। हो चुका है। थैंक यू सो मच तनवीर साहब, इस प्रॉमिस के साथ कि डू गिव मी टाइम अगेन, इंशाल्लाह देन विल वी डिस्कस समथिंग एल्स। व्यूअर्स, मैंने इनसे प्रॉमिस तो ले लिया है कि ये समझे कि इनका पार्ट 1 होगा, इस शो का पार्ट 2 कभी हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिल्म्स बाकी, अभी बहुत सारी बातें बाकी थी मेरी इनसे करने की, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाजत नहीं देता। आपका बहुत शुक्रिया फीडबैक का जो आप हमें करते हैं और इंशाल्लाह जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है, कोशिश हमारी ये होती है कि हम उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएं। तनवीर जमाल साहब इज़ वन ऑफ देम एंड होपफुली इन्होंने मुझे टाइम दिया और लकीली आज हम आपको शो दिखा रहे हैं। दुआ में हमेशा याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।